بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ دو تین امپورٹنٹ خبریں ہیں جس پہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں عمران ریاض خان صاحب آج کل جو ٹاپ ٹرینڈ بن گئے، جس طریقے سے وہ چٹان کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ عوام میں جتنا شعور آ گیا ہے اس سے کہیں زیادہ صحافیوں میں بھی شعور آیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے لفافہ صحافی ہیں جو بجائے مذمت کرنے کے امپورٹڈ حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم جوتے پالش کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے جو غدار ہوتے ہیں سب سے پہلے برا حال انہی کا کیا جاتا ہے۔ یہ ہسٹری ہے کہ جو حق سچ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو عبرت ناک سزا ملتی ہے۔ اگر دنیا میں عوام کی طرف سے نہ ملے یا قانون کی طرف سے نہ ملے تو اللہ کی طرف سے ضرور سزا مل جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ عمران خان صاحب کے بارے میں، جو انہوں نے شیخو پورہ میں جلسہ کیا، جو انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے آج پھر وہی بات دہرائی ہے کہ ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی بھی ہو، لیکن سب سے پہلے حکومت کو، اس کٹ پتلی حکومت کو الیکشن کا اعلان کرنا ضروری ہوگا۔ خان صاحب کو جس طریقے سے میلائن کر رہے ہیں یہ ٹوکرا صحافی، اور یہ جو کیلیبری فونٹ کی موجد امجد ہیں، جس کی نہ تو کوئی اخلاقیات ہے نہ ان کی تعلیم ہے، ایف اے فیل جو ہیں اپنے ٹی وی پہ آ کے الٹی سیدھی بکواس کرنی شروع کرتے ہیں۔ لیکن عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے، یہ جو بیان دلا رہے ہیں کہ معافی مانگ لی امریکہ سے، امریکہ کی طرف رجوع کر لیا، کیونکہ ان کی گٹی میں یہ شامل ہے کہ یہ پہلے تو بہت بڑکے مارتے ہیں اور بعد میں پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ ہر کوئی ایسا ہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے امریکہ سے معافی مانگنی تھی تو بہت آرام سے اچھے طریقے سے ابھی بھی اقتدار میں ہوتے۔ اس کی گریٹنس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جس بندے نے اپنا اقتدار قربان کر دیا صرف اپنی ایک ڈگنیٹی کے لیے، اپنی ڈگنیٹی کو اس نے کمپرومائز نہیں کیا، وہ اب جا کے امریکہ کی معافی یا امریکہ سے معافی تلافی کرے گا؟ عوام اتنے پاگل نہیں ہیں۔ یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ صرف اور صرف 4 حلقے جو لاہور کے ہیں ان پہ اپنا اقتدار جمانے کے لیے، اور جو لوٹے ہوئے ہیں ان کی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے یہ الٹی سیدھے بیان کر رہے ہیں، جن کی اوقات ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اپنے کئی ولاگ میں کہا ہے کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کی پیداوار ہیں، جن کے خون میں بے غیرتی شامل ہے، جن کے ماں باپ اباؤ اجداد جو ہار بیچتے رہے ہیں، آپ اچھی طرح سمجھتے کہ ہار کہاں بیچے جاتے ہیں، ان کی اوقات ہی یہی ہے کہ وہ ایک ذلیل ترین اور گھٹیا ترین حرکتیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ یہ اربوں پتی ہو کے بھی، اقتدار کے مزے لیتے ہوئے بھی عوام میں غیر مقبول ہیں، نہ کہ صرف پاکستانی عوام میں بلکہ انٹرنیشنلی، بین الاقوامی طور پہ بھی انٹرنیشنل ڈاکو چور ثابت ہو چکے ہیں، جو یہاں یورپ کی اخباروں میں
امریکہ میں، یو کے میں جو اخباروں میں ان کے بارے میں شامل ہو، پریس میں آتا ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دنیا میں ان کی اہمیت کیا ہے، لیکن انسان کی نیچر ہے ایسے ہی، جو غلط حرکت کرتا ہے کبھی مانتا نہیں ہے، سیم ایسے ہی ان کو ہر طرف سے ضلالت ملتی ہے، لیکن یہ اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹی شان چاہو جلال دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہباز پیر جس طریقے سے الیکشن میں دھاندلی کی کوششیں کروا رہا ہے، سب کچھ ظاہر ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کے پائلٹ کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کون کتنا نیوٹرل ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ 1990 کا دور نہیں ہے، یہ 2022 ہے۔ عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے، سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہے کہ ہر لمحے ہر چیز کی خبر جو ہے وہ اگلے ہی لمحے میں وبا کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ہر انسان کو، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہے، چاہے وہ جنگلوں کا رہنے والا ہے، چاہے وہ شہروں کا رہنے والا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کو جو دیمک کی طرح اتنے سالوں سے چاٹ رہے ہیں، اور جو اپنی سیٹوں پہ نہ رہتے ہوئے بھی اتنے پاورفل ہیں، جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو ایسی ایسی نوازشات ان کے اوپر کی جاتی ہیں۔ اب عوام کو سب پتہ چل گیا کہ ان کا حق کھانے والا کون ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں ایک عام شہری کی حیثیت سے کہ اپنی جو بنی بنائی عزت ہے وہ چند یہ بلیک شیپس کی وجہ سے، جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کی وجہ سے جو ہمارے اداروں کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، ان بلیک شیپس کو نکالنا ضروری ہے، نہ کہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ۔ جو ہمارے فوجی جوان ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے خلاف ہیں، یہ تو دشمن کا بیانیہ ہے، یہ دشمن کا 30-40 سال سے مقصد ہے۔ اصل میں یہ ساری گیم جو ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اسرائیل، امریکہ، بھارت جو گٹھ جوڑ ہے، پہلے دن سے ہی پاکستان کی ہسٹری میں جائیں تو سمجھدار لوگ جو ہمارے دانشور ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہرو نے کیا کہا تھا، انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا تھا کہ یہ 20-25 سال بڑی مشکل سے نکالے گا، یہ پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تب سے لے کر آج 75 سال ہو گئے ہیں، آج تک یہی چالیں چل رہے ہیں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ رائٹ بھی ان کا اور رانگ بھی ان کا ہی۔ اگر پاکستانی فوج امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو بھی عوام ان کے خلاف ہے، اگر نیوٹرل ہوتی ہے تو بھی ان کے خلاف ہے۔ ابھی پاکستانی فوج کو عوام کے ساتھ لڑانے کی پلاننگ ہے، لیکن ہمارے کچھ کم عقل جو برسر اقتدار، جو طاقتور حلقے ہیں، ان میں کچھ کم عقل جو 5-6 لوگ ہیں، ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو عدلیہ انصاف کا ترازو لے کے بیٹھی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دنیا میں ایک پہلا اور آخری شاید ملک ہوگا جہاں جنگل کا قانون چل رہا ہے، جہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم پاکستانی قانون کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کا احترام ہے، لیکن چند جو گندے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ملک بھی بدنام ہو رہا ہے، ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا دنیا کا ایسا قانون ہے کہ جو ایک ہی طرح کی 15 قسم کی ایف آئی آر ایک آدمی پہ درج کی جائیں اور جو کہیں بھی ثابت یہ نہیں ہو کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے،
لیکن پھر بھی اس کو رہائی نہ مل رہی ہو، جگہ جگہ ان کو کھرایا جائے، اس پہ مینٹلی ٹارچر کیا جائے، زندگی مفلوج کرنے کی کوشش کی جائے، اور اتنا پریشر ڈالا جائے کہ یہ کسی طریقے سے اپنی ہار مان لیں. لیکن آفرین ہیں ایسے عمران ریاض خان کے جنہوں نے ابھی تک اپنا سٹیمنا لوز نہیں کیا ہے، جو چٹان کی طرح سامنے کھڑے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے اور پولیس گردی کے سامنے. لیکن ہماری عدالتوں کو ابھی تک شرم نہیں آئی، جن کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو سیدھے سادے عوام کے سامنے نعرے لگواتے تھے، جو سیدھے سادے عوام کے سامنے فوج کو گالیاں دیتے تھے، نام لے لے کے گالیاں دیتے تھے، ان کو تو کبھی ایک ٹیلی فون کال پہ دھمکی نہیں دی گئی، انفارم نہیں کیا گیا کہ بھائی آپ بکواس کر رہے ہو، کچھ ریزسٹنس نہیں شو کی گئی. لیکن ایک عام آدمی، عام صحافی، اس نے خالی اپنے ولاگز میں کہیں بھی یہ نہیں ثابت کیا کہ اس نے اداروں کے خلاف عوام کو بھڑکایا ہو یا گالیاں دی ہوں یا کچھ برا بھلا کہا ہو. لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر پہ ایف آئی آر، جگہ جگہ وہ کہتے ہیں پہلے کہ تاریخ پہ تاریخ، ابھی عدالت پہ عدالت، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، کبھی یہ جج صاحبان کبھی وہ جج صاحبان. آفرین ہے اس اٹک کے مجسٹریٹ سیشن کورٹ پہ جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کیس خارج کر دی ہے. لیکن ہماری ہائی کورٹ کو یا لوہار کورٹ کو یہ شرم نہیں آئی، جنہوں نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا کہ یہ یہاں بنانا ریپبلک بنا دیا ہے اور اس کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا. لیکن بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ وس کھوتے پی گئے، وارث شاہ وس کھوتے پی گئے، اگوں کھچنے پی گئے، پچھوں تکنے پی گئے. ایسے گدھے قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں اور ہر قسم کا ادارہ ان کے آگے سرنگوں ہے. مائی باپ، آپ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، آپ بس ہمیں ڈالروں کی بارش کرتے جائیں، ہم آپ کے ہر حکم کی غلامی کریں گے. افسوس، صد افسوس. ایک عام شہری کی حیثیت سے باجوہ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا را آنکھیں کھولیں، ملک کو اس نحوست سے نکالیں جو مسلط کیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر کیسز ہیں، جو اپنے آپ کو صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ان کا راستہ روکیں اور کچھ پاکستان کو ریلیف دیں. ابھی تک اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.